عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے۔ بلاول بھٹو نے عمران خان کا وزیر اعظم رہنا جمہوریت اور معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق حکومت میں 270 ارب کی ریکارڈ کرپشن ہوئی۔ بی آر ٹی سے عمران خان کا کچن چلتا ہے، حکم امتناع ختم کر کے کیس چلایا جائے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس آصف زرداری کے خلاف نیا مقدمہ تیار۔ 8 ارب روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن پر نیب تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ نیب کے جواب کی کاپی 92 نیوز کو موصول۔ نیب کے مطابق ٹھوس شواہد ہیں کہ آصف زرداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا۔ اسٹینوگرافر مشتاق کے اکاؤنٹ سے گھر کی خریداری کے لیے 15 کروڑ ادا کیے۔ نیب کے احتساب عدالت سے زرداری کا کلفٹن میں گھر منجمد کرنے کی استدعا۔ توشہ خانہ ریفرنس، نواز شریف کی طلبی کا اشتہار ان کی رہائش پر چسپاں۔ نواز شریف کی طلبی کا اشتہار عوامی مقامات پر بھی چسپاں کیا جا چکا۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کو پیش ہو کر جواب دینے کے لیے 17 اگست تک آخری موقع دے رکھا ہے۔ ادھر جاتی عمرہ میں چسپاں نواز شریف کی طلبی کا اشتہار پھاڑ دیا گیا۔ لڑکی نے لڑکوں والا نام رکھ کر اور جعلی شناختی کارڈ بنوا کر لڑکی سے ہی شادی کر لی۔ واقعہ راولپنڈی میں پیش آیا۔ عاصمہ نے آکاش کے نام سے شناختی کارڈ بنوایا اور نیہا سے کورٹ میرج کی۔ نیہا کے والد نے پتہ چلنے پر ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں رٹ دائر کر دی۔ عدالت نے دونوں لڑکیوں کو 15 جولائی کو طلب کر لیا۔ کراچی میں ڈیری فارمرز کی منمانیاں جاری۔ دودھ سرکاری نرخ سے 26 روپے لیٹر مہنگا فروخت کرنے لگے۔ ایسوسی ایشن کے صدر شاکر گجر کی آئندہ ماہ دودھ مزید 15 روپے مہنگا کرنے کی دھمکی۔ کہتے ہیں ضرورت پڑی تو سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے پر بھینسیں لے آئیں گے۔ ادھر کمشنر کی ہدایت پر کارروائی، شہر بھر میں صرف 76 دکانوں کو جرمانے ہوئے۔ اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا لاہور میں اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بھی شرکت۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ کے لیے SOPs اور مویشی منڈیوں کے انتظامات کا جائزہ۔ شہروں کے اندر مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان نیوی کے بحری بیڑے میں جدید ترین جہاز PNS یرموک کو شامل کر لیا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کہتے ہیں پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کا افغانستان کے لیے جذبہ خیرسگالی کے تحت ایک اور اہم اقدام۔ 15 جولائی کو بھارت سے افغانستان برآمدات کے لیے واہگہ بارڈر کھولنے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغانستان حکومت کی درخواست اور افغان تجارت میں سہولت کے پیش نظر فیصلہ کیا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ باہمی تعلقات کو تجارت سمیت تمام شعبوں میں مزید تقویت دینا چاہتا ہے۔ کرکٹر عمر اکمل کی پابندی کے خلاف اپیل پر سماعت مکمل، فیصلہ آج سنایا جانے کا امکان۔ ڈسپلنری پینل نے عمر اکمل پر فکسنگ اسکینڈل میں 3 سال کی پابندی عائد کی تھی۔ انگلش فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی پر 2 سالہ پابندی ہٹا دی گئی۔ کھیلوں کے مقدمات سننے والی عدالت نے کلب کو مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے کلیئر قرار دے دیا۔ یویفا کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر جرمانہ 30 ملین یورو سے کم کر کے 10 ملین یورو کر دیا۔ وزیر برائے مواصلات مراد سعید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ تمام چیزیں چھپانے کے لیے
آج اس نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انسان بنو. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہی پرچی والے تھے جس نے سندھ کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے. اب اگر کوئی جمہوری طریقے سے آیا ہو, کوئی پولیٹیکل ورکر رہا ہو, تو اس کو پتا ہوگا کہ ہاں ہم عوام کو, قوم کو, میڈیا کو جواب دہ ہیں اور وہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے. اور جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور آپ اس کے جواب دیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو انہوں نے جس انداز سے میڈیا کو مخاطب کیا, میں اپنے تمام صحافی برادری کو بھی کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اظہار رائے کی آزادی کے اوپر یقین رکھتی ہے. ہم اپنے صحافیوں کے ساتھ ہیں, میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ہیں کہ اگر آپ کے کرپشن کے اوپر کوئی جے کی رپورٹ سامنے آئی ہے, اس کے اوپر بات ہوتی ہے, تو آپ میڈیا کو للکارو, انسان بنو, تانے دو, اس قسم کے الفاظ کا انتخاب کرو, تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے ان کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ اس بوکھلاہٹ کی وجہ کیا بنی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے چیلنج کیا تھا خیبر پختونخوا کو. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن فرزند زرداری کا چیلنج آیا, 15 منٹ کے اندر ہم نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا, اور ہم نے تو یہاں تک کہا کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کو 7 سال ہو گئے اور آپ کی سندھ میں 3 نسلوں سے حکومت چل رہی ہے. تو آپ سے ہم سوال کرتے ہیں, آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی خیبر پختونخوا آئے اور ہم بھی سندھ آتے ہیں, آپ کو کارکردگی کا پتہ چل جائے گا. پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ میں ڈیبیٹ کی چیلنج دیتا ہوں. اب پوری پاکستانی قوم جب یہ بات سن رہی تھی تو ان کو ہنسی آ رہی تھی. ہنسی یہ کہ جب سپیکر صاحب کہتے ہیں اور مجھے فلور ملتا ہے تو موصوب ہمیشہ 9-2-11 ہوتے ہیں. میں سپیکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو تو یہ قوم کا مطالبہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے دروازے کچھ دیر کے لیے بند کیا کریں تاکہ ان کو ان کے سامنے جواب بھی ملے, ان سے چند سوال بھی ہو اور یہ راہ فرار اختیار نہ کرے. ڈیبیٹ کا چیلنج دے رہے ہیں اور اسی دن سے ہم نے کہا ہے بلکہ پارلیمنٹ میں تو آپ نہ سوال سن سکتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی جواب ہوتا ہے, اور جو حکومتی کارکردگی بتائی جاتی ہے آپ کو وہ سننے کی ہمت ہوتی ہے. تو میں قوم کے سامنے ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ورکر تو ہمیشہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ پرچی پہ آیا ہے, مروسی سیاست ہے, نہ کوئی پولیٹیکل ورکر رہا, نہ اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے, تو آپ اس کو کیوں چیلنج کرتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کی خواہش میں پوری کر لیتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بحث کرنی ہے, ایشو آپ کی مرضی کا ہوگا, کسی بھی ایشو ٹاپک آپ کی مرضی کا ہوگا, پارلیمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب آپ بات کریں گزارش اتنی سی ہے کہ 9-2-11 نہ ہو. اگر میڈیا کے سامنے بات کرنی ہے تو میں نے آپ کو یہ بھی دعوت دی تھی کہ امپائر بھی آپ کی مرضی کا, آپ ڈھونڈو کہ کسی جلسے میں کرنے ہیں, کسی میڈیا ہاؤس کی آپ نے بات کرنی ہے, کسی پروگرام میں آنا ہے, کسی جگہ پہ ڈیبیٹ کرنی ہو تو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ قوم کو پتا چلے کہ آپ لوگوں نے 3 نسلوں سے جو وہاں پہ سندھ کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, اور پرچی پہ جو سیاستدان آتا ہے جو رٹا لگا کے پرچی لہرا کے ہمیشہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا بھی پتا چلے اور پولیٹیکل ورکر کا بھی پتا چلے. تو ڈیبیٹ پہلی بھی ہم آپ کا چیلنج ایکسپٹ کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا کے 7 سال اور آپ کی 3 دہائیوں سے حکومت چلتی آ رہی ہے, اس چیلنج کو بھی ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں اور دعوت دیتے ہیں آپ کو بھی اور دونوں کی. اب میں آ جاتا ہوں ان کی ایک ایک ایشو کے اوپر جو انہوں نے بات کی. آج فرزند زرداری کرپشن کی بات کر رہا تھا اور لوگوں کو سر محل $65 ملین, ان کی حکومت میں اگر سیلاب زدگان کو ان کو کوئی نیکلس ہار دیا جاتا ہے, وہ ہار کی چوریاں, سندھ کی ترقی کا پیسہ کس طرح فیک اکاؤنٹس کی نظر ہوا, وہ سندھ کے صحت کا 5.5 کروڑ روپیہ 7 سالوں میں ان کو ملا, وہ کہاں پہ چلا گیا. لاڑکانہ
کے اندر تھر کے اندر جو بھوک سے افلاس سے بچوں کی اموات ہو رہی ہے، وہ کہ ان کی ترقی کا، ان کے غربت کے خاتمے کا پیسہ جو لوگوں کے اوپر لگنا تھا، اس کے اوپر پوری کی پوری فیک اکاؤنٹس کی ایک JIT ہے جو کہ اب پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے۔ تو آج وہ فرزند زاداری کرپشن کی بات کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان، پاکستان کا وہ واحد لیڈر جو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی